إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ جو رستے میں بیٹھ گئے ہیں یہ سائڈ پہ آ جائیں، دونوں سائڈوں پہ آگے آ جائیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے پوری مسجد آگے خالی ہے، آپ پیچھے رستے میں بیٹھ گئے ہیں، یو اے میں آ گئے، تھوڑا سا سیکھیں۔ اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس کی ہر چیز کے اندر ایک پیغام ہے۔ اس میں عیدیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، لیکن یہ فیسٹیوٹی جو ہے یہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں، ہر عید ایک پیغام رکھتی ہے۔ عید الفطر ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں، اس کی خوشی میں۔ عید الاضحیٰ ہے، اس کا نام ہی قربانی پہ رکھا گیا، قربانی والی عید۔ اسی طرح اسلامی تاریخ جب شروع کی گئی ہے تو اس میں شروع کرنے کے لیے کس ایونٹ کو بنیاد بنایا جائے، اس میں معراج بھی زیر بحث آئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال بھی زیر بحث آیا، اس میں ہجرت بھی زیر بحث آئی، اور آخر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہجرت سے اس کو شروع کیا جائے، اس لیے کہ ہجرت وہ لکیر ہے جس نے اسلامی تحریک کے دو حصے کر دیے۔ ایک وہ پہلا حصہ جو تمام نبیوں سے مشابہ ہے، دعوت، تبلیغ، پیغام، برداشت۔ دوسرا حصہ ریاست کے ساتھ منسلک، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہ سلطان ملی ہے، اور پھر ریاست کے دفاع کے لیے کیا ذرائع اختیار کرنے ہیں یہ ریاست پر چھوڑا گیا۔ یعنی 13 سال مکے کے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا، ان سے متقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ریاست بنی ہے، اس میں جہاد کا جو حکم دیا گیا وہ بطور ہیڈ آف سٹیٹ دیا گیا ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ تو یہ ایک پیغام ہے ہجرت،
اس لیے وہاں سے شروع کیا گیا۔ قربانیوں میں یہ بڑی قربانی ہے، یہ قربانیوں کے سلسلے کی ایک بڑی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی، وطن کی محبت کو چھوڑا، کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی درم و دینار کی بھی کوئی لالچ نہیں تھی جیسے ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، آگے کیا ہونا ہے، بس اللہ نے حکم دیا نکل پڑے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو کہا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اب اللہ ہی مجھے رستہ بتائے گا کدھر جانا ہے۔ تو انسانی زندگی اصلاً قربانی سے ہی موسوم ہے۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو ماں قربانی دیتی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، مشقت پر مشقت کر کے اپنی پسند کے کھانے چھوڑ دیتی ہے کہ اس سے بچے کو پرابلم ہوتا ہے، رحم میں ہوتا ہے تو اس طرح سے چھوٹ جاتے ہیں، الٹیاں کرتی ہے وہ ان کی خوشبو پہ، سو نہیں سکتی۔ جس دن آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو نا، پیٹ زیادہ بھر گیا ہو، تو آپ کو پتہ ہے نیند نہیں آتی کسی پہلو بھی، اور جب 8 9 10 پاؤنڈ پیٹ میں رکھے ہوئے ہوں اور 1 2 دن کی بات نہیں ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے کی یہ مشقت ہے، تو وہ قربانیاں دیتی ہے۔ باپ کمائی کرتا ہے، وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنے احساسات و جذبات کی قربانی دیتا ہے، اولاد کے لیے کماتا ہے، اپنی خواہش مار کے اولاد کے لیے بچاتا ہے، قربانی۔ پھر گناہ جو بندہ چھوڑتا ہے وہ بھی قربانی دیتا ہے۔ گناہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، پابندی لگ جائے تو بس یہ مرکز ہے، اب کوئی بھی اس میں نہیں جاتا، سارے گیٹ کھلے ہوتے ہیں، اور جب مینا بازار لگتا ہے 5 درہم کا ٹکٹ لگتا ہے، لوگ لائنیں لگا کے پھر اندر جاتے ہیں، کیونکہ پابندی لگ گئی ہے نا اندر جانے پہ۔ جو ہی پابندی لگتی ہے کہ نہیں کچھ کھانا پینا، تو صبح سے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی کھاؤں گا، کھا نہ سکے تو کم از کم شاپنگ کر کے لے آتے ہیں، پیپسیاں اٹھائی ہوئی ہیں، 7 اپ اٹھائے ہوئے ہیں، ملک شیک بنانا ہے فلاں کا، یعنی اسی وقت پلاننگ شروع ہو جاتی ہے جو ہی پابندی لگتی۔ تو گناہ جو ہے میٹھا ہوتا ہے، تھرل ہوتی ہے اس میں، اوپرا کام کر کے اپنی آزادی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا قانون توڑ دیا، کسی کا حکم توڑ دیا، میں بھی کچھ چیز ہوں۔ میں اس آزادی کو اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے قدموں میں رکھ دینا، اپنی مرضی سے بے بس ہو جانا کہ میں کر سکتا ہوں لیکن اے اللہ میں تیری خاطر نہیں کرتا یہ گناہ، اس لیے اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ گناہگار کی توبہ کا ریٹ زیادہ ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے دیکھو گناہ کو چکھا اور پھر واپس آ گیا، چکھنے کے بعد بھی۔ جس بندے نے سگریٹ نہیں پیا زندگی بھر، اسے کیا پتا کہ سگریٹ چھوڑنے میں مشقت کتنی ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ بلند ہو تو پتہ چلے پستی میں زور کتنا ہے، بڑی مسکین سی ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، بلند ہونے کی کوشش کریں آپ، یہ اس طرح کھینچتی ہے کہ جہاں سے بھی گرے، جتنی اونچائی پہ ہوتا ہے اتنی شدت کے ساتھ گرتا ہے، یہ کھینچتی ہے تب گرتا ہے۔ تو پستی میں بی کشش اس کو ترک کر کے جب آتا ہے اور جتنے زیادہ گناہ اٹھا کر لاتا ہے، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کر لیے تو اب توبہ قبول نہیں ہے، غرغرے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے
ہنسلی کے اندر بانسری بجنے سے پہلے واپس آ جائے تو اللہ پاک نہ عمر کا حساب کرتا ہے نہ گناہوں کا حساب کرتا ہے. کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے گناہگار بندے کا انتظار کرتا ہے. اور جتنے گناہ اٹھا کر لے کر آتا ہے، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ چھوڑ کر آیا. اس کا گناہوں سے توبہ کرنا اس کے ایمان کا گواہ ہوتا ہے، یہ ثبوت ہے اس کے ایمان کا. اسی طرح نیکی کرنا بھی قربانی ہے. اس کے لیے انسان اپنی بہت ساری خواہشیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری خواہشوں کو مارتے ہیں آپ، یہ قربانی ہے. وہ ساری قربانیاں جو آپ چھوڑتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو ہی پابندی لگتی ہے تو پھر ہمارا دل بھی، وہ آپ پورا سال پکوڑے نہیں کھاتے اور رمضان میں مرتے ہیں پکوڑوں کے لیے، دن بھر اس کو نہ کھانا. یعنی جتنے خیالات آتے ہیں ان کو رد کرنا، وہ اصل میں آپ کا کریڈٹ ہے کہ سارا دن اس کو اتنا خیال آتا رہا، کیوں نہیں اس نے کیا. اندر جا کے بھی کھا سکتا تھا نا، چھپ کے کھا سکتا تھا، کیوں نہیں کھایا. ایمان ہے نا، ایمان بالغیب ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے لیے رکھا ہے. تو یہ جو آپ قربانی دیتے ہیں دن بھر، یہ بھی، اس کا بھی حساب ہوگا. اسی طرح نیکی کرنے میں جب ہم اقربا کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو اس میں دگنا اجر ہے. میں کہتا ہوں کہ لاجیکلی سنگل سے بھی آدھا ہونا چاہیے اس کا، کہ بھائی تم نے اپنے خونی رشتے کو پالا ہے، اپنے بھائی کو دیا ہے، بہن کو دیا ہے، ماموں کو دیا ہے، چچا کو دیا ہے، کزن کو دیا ہے، تو تمہارا خونی رشتہ تھا نا، آدھا ہم تمہیں اجر دیں گے. غیر کو دو گے تو ڈبل دیں گے، پورے کا پورا دیں گے ہم. تو رشتہ دار کو دے گے تو آج نہیں کہا، رشتہ دار کو دو گے تو ڈبل دوں گا، بغیر رشتہ دار کو دو گے تو سنگل ملے گا. اس لیے کہ رشتہ دار کو دینے میں قربانی دینی پڑتی ہے، ناک مارنی پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، ان پہ صبر کرنا پڑتا ہے، ان کو اگنور کرنا پڑتا، یہ قربانی ہے. یہاں دو قربانیاں جمع ہو گئی ہیں، ایک پیسہ آپ نے دیا، دوسرا اپنے آپ کو مارا ہے آپ نے. شیطان نے آپ کو بہت بھڑکایا کہ اس نے تیرے ساتھ یہ بھی ستم کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا، اور ان کو بڑا کر کے وہ دکھاتا ہے، میگنیفائی کر کے. آپ نے دوسری قربانی یہ دی کہ آپ نے اپنے ان جو تعصب والے جذبات ہیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا. یہ دو قربانیاں ہو گئی، پیسہ بھی قربان کیا، جذبات بھی قربان کیے، ناک بھی آپ نے اپنی رگڑی ہے، اس کا دو اجر ہے رشتہ دار کو دینے کا. اسی طرح صبر ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ آپ کا کریڈٹ ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو سونے کا سکہ مارے اور آپ اس کو اٹھا لیں اور دیکھیں کہ یہ سونے کا سکہ ہے، تو آپ اس کو کبھی بھی پلٹا کر نہیں ماریں گے، اس لیے کہ آپ کو اس کی قیمت پتہ ہے کہ اس نے غلطی سے، بے وقوفی سے کیا کھینچ مارا ہے آپ کو. یہ اسی طرح ہے، قیامت کے دن ہماری اپنی نیکیاں اتنے کام نہیں آئیں گی جتنے لوگوں کے زیادتیوں پر صبر کرنا کام آئے گا. ہمارے اپنے پیسے نہیں اتنے بچیں گے جو ہم نے خرچے ہوئے ہیں، اس میں ریاکاری بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ آپ کے کھا گئے ہیں وہ بچیں گے، وہ ملیں گے آپ کو. لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، جو آپ کے جوتے اٹھا کر لے گیا وہ جوتا لے کر آئے گا آپ کے لیے حشر میں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی بکری جو ہے وہ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے آ رہا ہے اور کوئی گائے اپنے کندھوں پر اٹھا کر آ رہا ہے، اور وہ گائے اس کے کندھوں پر جو ہے وہ ہانک رہی ہے، بول رہی ہے، ہنہنا رہی ہے،
اور تم مجھے یہ کہو کہ اے محمد میری مدد کر، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں. یعنی لوگوں کے حقوق کھا کر نہیں آنا، ادا کر کے آنا ہے. تو یہ ساری قربانیاں ہیں. اور ان سب چیزوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. یہ زُيِّنَ ٹھونکی گئی انسان کے دل میں تاکہ اس کا امتحان ہو. آپ کے دل میں محبت پیدا کی گئی ہے. جس چیز سے آپ کو محبت نہیں اس کی قربانی کوئی نہیں. قربانی اسی کی ہے کہ جس پہ آپ دینے کے لیے ہاتھ ڈالیں تو وہ ہاتھ آپ کے دل پر پڑے، اس کا نام قربانی. اس میں حب ہو. آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام، اللہ پاک پیدا ہونے کے 2-4-6 مہینے کے بعد بھی کہہ سکتا تھا کہ ذبح کر دو، نشانی دو. خواب پہلے بھی آ سکتی تھی. قرآن فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے لگا، لکڑیاں لینے جا رہے ہیں، بچہ ساتھ جا رہا ہے، تو وہ جو اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ، تو وہ 9 مہینے پہلے اس کے پیٹ میں اٹیچمنٹ ہے نا اس کی، پھر دودھ کا رشتہ ہے، باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. باپ کے ساتھ جب وہ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، ساتھ باپ کے جاتا ہے، تو پھر اس کی نظروں میں باپ ہیرو بنتا ہے. اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، جو چیز کہتا ہوں دکان سے فوراً لے دیتا ہے. تو جب پیار پڑ گیا اسماعیل سے، پھر خواب دکھایا ہے. وہ جو بچی دفن کرتے تھے نا، وہ پالتے نہیں تھے، وہ پہلے دوسرے تیسرے دن ہی جا کے دفن کرتا تھا کہ پیار نہ پڑے اس میں. تو چیزوں میں پیار رکھا گیا ہے تاکہ جب آپ دیں تو ناپا جاتا ہے کہ اس چیز میں آپ نے ایک من چیز دی ہے، لیکن اس سے محبت آپ کی ایک چھٹانک تھی، تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک چھٹانک ٹرانسفر ہوا ہے، وہ ڈپازٹ ہوا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے کہ زیادہ گوشت دے کر وہ تول کر تمہیں اجر دے گا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے کہ اس قربانی میں سے زیادہ خون نکلا ہے لہذا اس کو زیادہ اجر دیا جائے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تقویٰ پہنچتا ہے. وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے. اتقوا اللہ کا مطلب یہی ہے، اللہ کی محبت کے زائل ہونے کا ڈر. اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. مار کو چھوڑ دیں آپ، بیویوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مار سکتی ہیں ہمیں، اس لیے ڈرتے ناراض ہو جائے گی. اس سے بڑا تو کوئی ڈر نہیں ہے نا. وہ ہمارا خرچہ نہیں بند کر سکتی، مار نہیں سکتی ہمیں، گھر سے نہیں نکال سکتی. کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ ساری زندگی اطاعت میں گزار دیتے ہیں کہ ناراض ہو جائے گی. خدا سے اتنا تعلق بھی نہیں ہو سکتا. چھوڑیں جہنم کو ایک طرف رکھیں اسے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے سب سے خطرے کی چیز اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کو گناہ ہو گیا، وہ خود آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں مار دیں آپ. انہیں پتہ ہے اس کی سزا موت ہے، سنگسار ہے. صرف اس لیے کہ اس سے رب کی ناراضگی دھل جائے. جو ہم اسے ناراض کر بیٹھے ہیں وہ دھل جائے. حضور نے ٹال دیا، وہاں جاؤ جا کے بچہ پیدا کرو. پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو حضور نے پولیس نہیں بھیجی، کوئی نیب نے چھاپا نہیں مارا، حضور نے بلایا ہی نہیں، ٹال دیا تھا. وہ پھر آ گئی، لیں جی بچہ ہو گیا، اب مجھے پاک کریں. ہم نے فرمایا جاؤ اس کو، جب یہ کھانا کھائے گا دیکھی جائے گی. اب یہ تیرا دودھ پیتا، کیسے مار سکتے ہیں ہم تمہیں؟ وہ پھر چلی گئی. حضور نے پھر پولیس نہیں بھیجی.
وہ روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کے کھلاتی ہوئی لائی ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ لیں یہ روٹی کھا رہا ہے، مجھے پاک کرے. یہ کیا ہے؟ کوئی چیٹنگ نہیں. تو اللہ کی محبت قریب ہے. عذاب تو کون مرے گا، کون دیکھے گا، کس نے دیکھنا ہے. محبت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز، گریوٹی سے طاقتور، بلند کر دیتی ہے مادے سے انسان کو. یہ جو مادی دنیا جس سے ہمارا بدن بنا ہے مٹی سے، اس میں بڑی کشش ہے، ہم اس سے بلند نہیں ہو سکتے. ساری زندگی اس کے اوپر جکڑے ہوئے چلتے ہیں اور پھر اس کے اندر جا کے 40-45 دن میں ہمارا کام ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی مل جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سپرد خاک کر دیا. لیکن ہمیں اس سے بلند ہونا ہے. یہ جو روح بھیجی گئی ہے یہ بلند کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یہ بلندی سے آتی ہے، ہمیں بلند کرنے کے لیے آتی ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن اس نے پسند کیا کہ ہمیشہ زمین میں رہنا ہے، بلند نہیں ہونا، آسمانوں میں نہیں جانا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ جنت میں جائیں گے جہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی امپاسبل. تو یہ بلند ہونا، یہ جو ہمارے پاس مادی وسائل ہیں، ہم زیرو تھے اور آخر میں زیرو ہو جاتے ہیں. کفن میں کوئی جیب تو نہیں ہوتی، نہ محل ساتھ لے جا سکتے، نہ پیسہ لے جا سکتے، نہ چیک بک لے جا سکتے، کچھ بھی نہیں. جس طرح دوسروں نے کپڑا دیا ہم ننگے آئے تھے، اسی طرح ہم ننگے ہوتے ہیں دوسرے کپڑا دیتے ہیں، ستر ڈھانپتے ہیں. ہم پسند کا کپڑا بھی نہیں، وہ ان کی مرضی ہے کون سا پہناتے ہیں، اور ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. وہ کہتا نا کہ موت برحق ہے، کفن میں شک ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن موت سب کو آنی ہے. تو یہ جو ڈیڈ سٹف ہے، جس مادے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمیں بڑا عزیز ہے، یہ ہمارا گرائی ہے. لیکن جو ہماری روح ہے اس کا اس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انا للہ، یہ وہ والی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو رب کی طرف سے آئی ہے، رب کی طرف پلٹتی ہے. یہ ہمیں اٹھانے آئی ہے، بلند کرنے آئی ہے. وسائل دیے گئے، وسائل بدن کو پیارے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ میں ان کو استعمال کروں گا اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ دیر جیوں گا. مجھے ٹائم ذرا بتا دیجئے گا. 6:20 پہ انشاءاللہ. 5 منٹ ہے ہمارے پاس. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے میرے پاس پیسہ ہوگا میں نے کھا کے مرنا ہے، لہذا پلازے، کوٹھیاں، ساری چیزیں بنائیں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں اپنی منزل سے غافل کر کے رکھ دیا ہے جمع کرنے کی دوڑ نے. تکاثر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو. قبرستان میں وہ سارے دفن ہیں جو تمہاری دوڑ میں لگے ہوئے تھے. تم اپنے باپ کو نہیں دیکھتے ہو، ساری زندگی جوڑتا رہا، جب کھانے کی باری آئی مر گیا بیچارہ تمہیں دے کر. حتی زرتم المقابر، قبریں بھی جا کے دیکھتے ہو، تو پھر بھی تمہیں یاد نہیں آتا انجام کیا ہے. الہاکم التکاثر. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود عطا کر دے گا. مال پیٹرول ہے، جتنا زیادہ گاڑی میں پیٹرول ہوتا ہے اتنے دور جا کے رکتی ہے. فل ہے بھری ہوئی تو دبئی کا چکر لگ جائے گا پورے کا پورا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال پیٹرول ہے، یہ دولت پیٹرول ہے، اور جتنی میرے پاس ہے اتنا زیادہ میں نے جینا، غریب جلدی مر جائے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ مال تمہیں آگ میں لے جائے گا اگر اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کیا. آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ،
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، ربا، ربا، یربو، یہ اسی سے بنا ہے، بڑھنا، رب بڑھانے والا، پالنے والا۔ ربا پلتا ہے، 100 یا 150 کر کے وہ مل گیا آپ کو، وہ پل گیا وہاں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں جا کے وہ پلے، تمہیں جوان ہو کے ملے، موٹا تازہ ہو کے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا۔ تیرا جو پیمانہ ہے رزق کا وہ اتنا ہی ہے۔ ایک پاؤ کے پیمانے میں آپ 10 کلو ڈال دیں، اس میں رکے گا آخر 1 پاؤ، باقی سارا بہ جائے گا۔ جو تیرا مقدر ہے وہی رکے گا، باقی نکل جائے گا، اور نکلتے ہوئے تکلیف دے گا۔ کوئی بڑی بیماری لگے گی، کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی گردے تبدیل ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تو وہ نکلے گا۔ فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم اللہ کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہو وہ بڑھ جاتی ہے، وہ رزق وہ ہے کہ جو تم کھا کر مرو گے۔ اولئک هم المضعفون، انہیں زیادہ ملتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑھتا ہے۔ عقل کہتی ہے زکوٰۃ سے کم ہوتا ہے، سود سے بڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، بٹھا بٹا دیتا ہے، حکومتیں ڈوب جاتی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو پالتا ہے۔ یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کا بٹھا بٹا دیتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اتنا سا دیتے ہو جو ہاتھ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، اور قیامت کے تم ان سے دیکھو گے کہ احد پہاڑ کے برابر ہوا ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نا، من مارنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ یہ قربانیوں کی ایک فہرست ہے، جس کی آخری قربانی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دی ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے پھر بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم بس اتنا دکھایا تھا، صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ یہ ہم ختم نہیں، ہمارا ہر لمحہ امتحان، ہر لمحہ قربانی، سال میں 1 دفعہ نہیں آتی، پل پل قربانی آتی۔ اس جذبے کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ جئیں گے تو انشاءاللہ العزیز منزل پا لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں بنا لیں، 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلے ہم اللہ اکبر کر کے تو ہاتھ باندھ لیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر دوسری